نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ آپ اردو اسکالرس ہیں تو میں نا اردو زبان جانتا ہوں زیادہ، تو ادب کے لحاظ سے بھی پیدل ہی ہوں، تو کبھی مذکر کا مونس ہو جائے، واحد کا جمع ہو جائے تو بخش دیجیے. دوسری بات یہ کہ میرے لیے یہ واقعاً افتخار ہے، باعث عزت ہے کہ اس انسٹیٹیوشن میں مجھے دعوت دی گئی. میں بھی ایک بہت ہی حقیر سا طالب علم ہوں، اس کے سوا کچھ اور نہیں، اور اس یونیورسٹی میں آنا ایک طالب علم کے لیے بہت بڑی عزت کا جو ہے میں کہوں گا باعث ہے، کیونکہ یہ ادارہ اس شخصیت کے نام پہ ہے جس کا لقب امام الہند تھا. یعنی امام کسی بھی طریقے سے آپ اس کو عربی زبان سے اس کا ترجمہ کریں، دینی اصطلاح سے اس کو آپ ڈیفائن کریں، دونوں صورتوں میں امام یعنی رہبر. امام مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب دیا گیا کیونکہ اس میں ان میں وہ صلاحیت تھی کہ وہ ایک قوم کو اپنے پیچھے چلا کے ایک بہت اونچے مقام پہ پہنچائے. تو آپ کی ذمہ داری اول یہ ہے کہ آپ کو وہی سبق امامت کا، شجاعت کا وہی پڑھنا ہے. تو اگر آپ کل یہ کہیں گے باہر کہ ہم مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں، تو آپ وہی کلاس 4 کی ذہن رکھتے ہوئے باہر نکلیں گے تو یہ ظلم امام الہند پہ بھی ہے اور آپ پہ خود بھی. میں بہت کم جانتا ہوں اس تعلیمی ادارے کے بارے میں، لیکن جتنی بھی مجھے انفارمیشن ہے وہ کافی ہے ایک قوم کے لیے میرے خیال سے. ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ کی محترمہ پرنسپل صاحبہ سے، انہوں نے یہاں کا جو ہے فی اسٹرکچر جو بیان کیا تو مجھے تعجب ہوا، کیونکہ میرے پاس بہت سارے آتے ہیں اسٹوڈنٹس، کہتے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنی جو تعلیم جو ہے اس کو ہم آگے چلائیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں دے سکتے 50,000 60,000 روپے گریجویشن کے لیے، پوسٹ گریجویشن کے لیے. تو جب میں نے یہاں کا فیس اسٹرکچر سنا تو مجھے تعجب ہوا کہ یہاں تو مفت تعلیم بانٹی جا رہی ہے. اب پتہ نہیں یہ آپ کی غفلت ہے، آپ کی کم کاری ہے، یا لوگوں کی آپ کی نسبت جو ہے وہ عدم آگاہی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ کہیں ایک ریپیوٹڈ انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ مفت تعلیم جو ہے اور کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہے. خیر اس کے بارے میں ہم نے بات کی، لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو بھی اس پہ، سب کے ہاتھ میں تو آپ کے یہ ہے ہی موبائل تو ہے ہی، اور سب کے انسٹاگرام پہ بھی ہوں گے، فیس بک پہ بھی سب کے پیجز ہوں گے، تو ایک ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ اس یونیورسٹی کے بہترین جو چیز ہیں، میرے خیال سے سبھی اچھے اس میں جو ہے نکات ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں ایز اے اسٹوڈنٹ. تو وہ ایک ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. دوسرا یہ ہے کہ خوش آئندہ ہے کہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہاں پہ فرمایا کہ حکومتی سطح پہ جو نشہ مکت ابھیان یا نشہ مکت بھارت ابھیان جو چلایا گیا ہے، ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ابھی جو آپ نے یہ اعداد و شمار دیکھے، میرے پاس اس سے آگے کا بھی ہے، یعنی 10 لاکھ نہیں ہے، 13 لاکھ سے زیادہ ہے. 35,000 سرنج وہ ڈیلی یوز ہوتے ہیں. یہ پچھلے سال کی بات ہے، 2025 کی بات ہے، اور میرے پاس جو ڈاٹا ہے وہ ایکسپرٹس نے دیا ہے جو اس پہ کام کر رہے ہیں. 13 لاکھ کچھ ہے، اور ریشیو جو ہے ریہیبلیٹیٹ ہونے کا وہ بہت کم ہے، جو اس میں جاتے ہیں وہ زیادہ ہے. تو یہ کامیاب ہے، یہ مافیا کامیاب ہے ہمارے. اور جو سن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، 7 سال سے لے کے 75 سال تک، یعنی 7 سال کا بچہ 75 سال کا بوڑھا، اور اس میں زن و مرد کی کوئی تمیز نہیں ہے، دونوں، اور اچھے خاصے تعداد میں. تو مجھے لگتا ہے یہ 1 لاکھ بہت کم ہے، جتنی مجھے انفارمیشن ہے 1 لاکھ کم ہے. یعنی عورتیں اس میں 1 لاکھ ہی نہیں ہے، بالکل نیک ٹو نیک ہے، کیونکہ سلوگن یہ ہے نا، مرد اور عورت برابر ہو نہیں سکتا نا، کتنا ترقی میں برابر اور نشے میں کم ہو. اچھا خاصی اچھی خاصی تعداد ہے، اور جو الارمنگ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر ہے، یہ ڈیزاسٹر. اور اس پہ اگر بات ہو جائے خصوصاً یہاں پہ یونیورسٹیز میں
جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے جن کے پاس علم کا وسیلہ ہے، ہتھیار ہے، وہ اگر یہاں پہ ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں، گفتگو ہو اپنے اساتذہ کے ساتھ یا خود اسٹوڈنٹس ڈسکشن کریں، تو میرے خیال سے کوئی کنکریٹ حل نکل سکتا ہے، باوجود کہ کوئی ایسی این جی اوز کام کر رہے ہیں. میں ان کے کام پہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی یہ کوشچن مارک نہیں لگا رہا ہوں، لیکن بہت سارے این جی اوز وہ ہیں جن کی ایکسپیرینس نہیں ہے. اب اٹھے ہیں جی ہمیں نشہ مکت پہ کام کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن ان کے جو تھنک ٹینک جو اس پہ پوری بات کرے، اس کے پاس اسٹیٹسٹیکل رپورٹس ہوں، اور ان سب سے زیادہ پھر حل کیا ہے وہ بہت کم ہے. میں نہیں کہوں گا نہیں ہے، کم ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں یہاں پہ خصوصاً میں کشمیر کی بات کروں گا، یہاں پہ وہ ڈسکشنز نہیں ہوتے جو ہمارے قوم کے لیے ضروری ہیں. جب میں یہاں پہ چڑھا، وہاں پہ ایک مولانا مرحوم کا ایک کوٹ لکھا ہے، آپ تو ہر دن دیکھتے ہوں گے، وہ نیچے بالکل سی ڈی پہلی وہ کلاس ہے. اگر آپ قوم کے لیے، مفہوم اس کا یہ ہے، مجھے پورا یاد نہیں، اگر آپ قوم کے لیے زندگی نہیں کرتے تو آپ زندہ لاش ہو. بالکل نہیں. اور لاشوں کی تعداد یہاں پہ بہت ہے، زندہ لوگوں کی بہت کم ہے. ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ماحول میں تھے. جس ماحول میں وہ مبعوث ہوئے، جس معاشرے میں وہ مبعوث ہوئے، وہ بھی ایسا ہی تھا. اس میں ایک بیماری یہ تھی کہ وہ شراب پیتے تھے، نشہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی، کہا کہ یا رسول آپ سے پوچھا جائے گا جب آپ اپنی تعلیمات دیں گے، انہیں انسانیت کا درس دیں گے اور انسانیت کے پازیٹیو اور نگیٹو دونوں چیز کہیں گے کہ ایک انسان کو انسان بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا چیزیں ان کو ترک کرنی ہے. تو آپ سے پوچھیں گے، جب آپ شراب کا مسئلہ اٹھائیں گے تو پوچھیں گے کہ شراب کیا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، دو چیزیں بڑی تھی وہاں پہ، کیسینوز جو آج کل کے ہیں اور شراب. ہمارے ماڈرن سوسائٹی میں آج یہ ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ جب تک شراب نہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ بیکورڈ علاقے کے ہیں، یہ بہت ہے، یہ ابھی یہ وہ پرانی، آج سے 14.5 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا. تو آپ سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے، تو ان سے کہیں کہ ان دونوں میں اسم، گناہ، بہت بڑا گناہ، اسم کبیر. ٹھیک، لیکن ایک حقیقت ہے، اس سے بھی انکار نہیں. قرآن کی خوبصورتی یہی ہے، وہ دونوں پہلو کو بتائیں، حقیقت بیان کریں. کہنا کہ اگر کوئی بزنس کرے، اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہمیں بہت پیسہ ملتا ہے. ان دونوں میں چیز ہے نفع للناس. ٹھیک ہے، منافع للناس کیا ہے؟ کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کو پیسہ ملتا ہے، گورنمنٹ لاتی ہے تو اس کو ایکسائز ڈیوٹی مل جاتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن انسان کی عقل یہ ہے کہ وہ تشخیص دیتی ہے. عقل کا کام یہی ہے، ٹھیک اور غلط میں تشخیص دینا. تو آپ عقل مند انسان بیٹھ کے اس پہ سوچو، ڈسکشن کرو، ڈیبیٹس کرو، گفتگو کرو، پھر دیکھو اس کے منافع کتنے ہیں اور اس کے نقصانات کتنے. قطعاً آپ اس نتیجے پہ پہنچو کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اس کے منافع. ایک چھوٹی سی مثال، آپ نے اتنے سال اپنی زندگی کے دیے، انہوں نے اپنی زندگی کی بہترین جو ہے اپنا علم جو آپ کو دیا، آپ نے یہ پڑھا اس لیے کہ آپ انسانیت کے کام آئے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر یہ منشیات اسٹوڈنٹس میں آئی تو یہ ساری محنت جو ایک انسان ساز محنت تھی وہ ساری ضائع ہو جائے. اب اگر اس کے پاس کروڑوں بھی پیسے ہوں، ڈالرز ہوں، لیکن جو انسان بنانے کا ادارہ تھا وہ ڈیفنگ ہو گیا، نہ انسان بنا نہ کچھ. سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا جو اس پہ اثر ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کی راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں. خمر، یہاں پہ تلاوت بھی ہوئی تو یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز بھی ہے، شاید آپ تفسیروں کا مطالعہ بھی کرتے ہوں گے. خمر کا مطلب تو آپ کو پتا ہوگا، چھپانا. ٹھیک ہے، خمر جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ کے پردے کے علاقے، خمر چھپانا. اس سے کیا چھپتا ہے؟ انسان کی عقل. انسان کیوں سب کائنات میں کیوں افضل ہے؟ اسی وجہ سے، اور کچھ نہیں ہے. باقی ہم اور حیوان ایک جیسے ہی ہیں. جب یہ عقل زائل ہوتی ہے، جس سے بھی یہ عقل زائل ہو وہ حرام ہے. قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا. آپ کبھی ان چیزوں پہ بحث کریں جو اسلام نے کیا ہے، حلال و حرام. پھر جب کہتے ہیں اسلام کہتا ہے یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، عقلی لحاظ سے اس پہ سوچیں، اس میں نفع زیادہ ہے نقصان، تو آپ کو وہیں پہ پتہ چلے گا
کہ نہیں اس میں نقصان زیادہ ہے. پھر اس کو پھر تقسیم کرتا ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. گناہ صغیرہ جو انڈیویجولی نقصان پہنچاتے ہیں, گناہ کبیرہ جو سوسائٹی کو جو ہے. کچھ گناہ ہے کہ خدا کل قیامت کے دن بھی نہیں بخشے گا, اس میں ایک ہی منشیات. اب ہمارے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا یا اس پریزنٹیشن میں بھی تھا کہ مذہبی ادارے دیکھیں, یا تو مذہب چلانے والے اسکالرس آئیں سامنے, پڑھے لکھے ہوں, اور میں نہیں کہتا جو ہے وہ پڑھتے ہیں وہ پڑھائی نہیں ہے, وہ بھی ایک علم ہے. جیسے آپ کی فیکلٹی اسلامک اسٹڈیز ہے, ہم وہاں جو کوئی دارالعلوم جاتا ہے, کوئی حوض علمیہ جاتا ہے, وہ یہی پڑھتا ہے, فیکلٹی اس کی ہے. لیکن اس کا ذہن چونکہ مذہب کے ساتھ ایک مذاق اور ایک میں کہوں گا کہ ایک اس کا پراپر ورڈ کیا, میں مذاق ہی کہوں گا, یہ ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر 3 بچے ہوں, ایک زیادہ ذہین ہو تو اس کو ہم نیٹ کی طرف لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے کم والا جے جاتا ہے, جو بیچارہ آلو کھا کے وہ اسٹور اس کا اسٹور آسان چیٹ, تو اس کو ہم بھیجتے ہیں کہاں پہ, مدرسے. اور میں جب گیا مدرسے میں, وہاں پہ میں ایس پی کالج گریجویشن کرتا ہوں, پھر گیا ایران, تو مجھے بڑا واضح نظر آیا کہ مسئلہ کیا ہے. کوئی ہے کہ بالکل آرام سے سمجھ جاتا ہے, کوئی ہے کہ اصلاً سمجھ بھی نہیں پاتا. جو کتاب میں لکھا ہے وہ اسے بالکل اچھی طرح یاد ہے, رٹا ہوا ہے سب کچھ, نمبر بھی اس کے صحیح ہے, لیکن جب اس کو سامنے لاتے ہیں اب اس کی آپ تجزیہ تحلیل کرو, بالکل بیٹھ جاتا ہے, کیونکہ اس کا ذہن ہے وہ اتنا نہیں ہے. مذہبی اداروں کا مسئلہ یہی ہے, جو مذہبی اداروں کے خطباء اکثر, سب نہیں اکثر, وہ ایسے ہی ہیں, وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں, لذا ان کے پاس رائے حل نہیں ہے. تعلیمی اداروں میں ایسی باتیں ہوتی نہیں ہیں. تعلیمی اداروں نے ایک ATM مشین بنانے کی جو ہے ذمہ داری لی ہے کہ بچے کو ہر دفعہ یہ احساس دلایا جائے کہ آپ پہ اتنا انویسٹ ہوا ہے, آپ پہ اتنا انویسٹ ہوا ہے اور اب آپ کو کمانا ہے. تو وہ بیچارہ پوسٹ گریجویشن, ڈاکٹریٹ یا کسی بھی پروفیشنل کورس میں جائے تو وہ اسی میں ہوتا ہے کہ مجھے کتنا کمانا ہے. اور اس کا میں قصوروار وہ جو ہم پہلے چھوٹے جب تھے, مجھے نہیں پتا آپ لکھتے ہیں نہیں, ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں ایک ایسے لکھایا جاتا تھا, My aim in life is equal to disaster. چونکہ ایک بچہ جب ایک ہی چیز میں جکڑ جائے تو اس کی ایم وہی رہے گی. ہمارے زمانے میں تو سائنٹسٹ کا کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں, 3 ہی تھے, انجینئر, ڈاکٹر یا ٹیچر. ٹیچر وہ لکھتا تھا جو بیچارہ مڈیوس ایسا نہیں مطلب بیچارہ جس کو پھر 33% والا ہوتا تھا, وہ ٹیچر لکھتا تھا. اور آخر میں ایک بات کہوں گا, پہلے یہ کہوں کہ یہ جو کوشش ہے, یہ ایسے پروگرامز جو یونیورسٹیز, کالج, اسکولز میں ہوں, اس سے ان اساتذہ جو ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یعنی ان کو اپنے بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ ایک اور آگاہی دینی ہے کہ آپ جہاں جا رہے ہو معاشرہ آلودہ ہے. اسلام ایک لفظ یہاں پہ کہتا ہے تقویٰ. تقویٰ جو ہے اپنے آپ کو گارڈ کرو. آپ کو جانا ہے ایک آلودہ جگہ پہ جہاں پہ مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہلے ویکسینیشن نہیں کی تو آپ بھی اسی طرح آلودہ ہو جائیں گے. لذا کیا کریں, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں پھر جائیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ آگاہی بھی ضروری ہے. تو لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ میرے استاد تھے وہاں پہ ایران میں, تاریخ پڑھاتے تھے, تو ایک دفعہ انہی سویلائزیشن کی بات ہوئی کہ کیسے قوم ترقی کرتے ہیں اور کیسے قوم پیچھے جاتے ہیں. پھر بہت 3 سال تک میں نے ان سے بات کی, میں سوال کرتا رہا, وہ کبھی ٹالتے رہے, تو کبھی ایک چھوٹا سا جواب دے کے پھر جب مجھے نکلنا تھا گھر, تو میں ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہاں آفس میں آ جانا. میں گیا تو کہا کہ بہت عرصے سے تم ایک سوال کرتے ہو تو اس کا جواب میں دوں گا. میں کہا جناب اب تو وقت ہی ہو گیا, تب تو میری داڑھی بھی کالی تھی جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا, اب جو ہوگا وہ دیکھیں گے. کہا نہیں, کشمیر میں جا کے ایک کام کرنا. میں نے پوچھا کیا؟ کہا کہ یونیورسٹی تک رسائی ہے. میں نے کہا ہے. کالجز تک رسائی ہے. میں نے کہا ہے. کہا وہاں دیکھنا کہ اس یونیورسٹی میں ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ میں, ہیومینٹی ان کا ورڈ تھا, ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ میں کس لیول کے اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لیتے. ان کا یہ کہنا تھا. میں نے کہا سر جی میں نے جواب لے لیا, میں نے جواب لے لیا. قوم کے معمار اگر 33% والے ہوں تو وہ قوم ختم
ہوگی ہوگی. اگر قوم کے معمار جینیس ہو تو وہ قوم آگے بڑھی. اب ضروری یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہیومینٹیز میں آتا ہے وہ ایسا نہ، شاید کسی کا جو ذہن ہے وہ میڈیکل سائنس میں اتنا فعال نہ ہو جتنا ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ میں. ان اساتذہ میری گزارش ہے، یہ جو ہے یہ سسٹم میکرز ہیں. ڈاکٹر انجینئر وہ مزدور ہیں، جو آپ سسٹم بناتے ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں. سسٹم بنانا آپ کا کام ہے. آپ کو خود اس آلودگی سے، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے بے راہ روی ہو، کسی بھی طریقے کی اخلاقیات میں، فکری اعتقادی جو بھی ہو، ایک تو آپ کو اس سے پاک رہنا ہے، کل آپ کو معاشرے کو پاک بنانا ہے. اور جب تب تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے جب تک آپ ویسا نظام قائم نہ کرو. اور نظام قائم کرنا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ضلالت سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور آپ کو علم نافع عطا کرے اور اس علم پہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم.